تیرے دن بہار کھلتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں وہ کون سی گلی ہے، چمن کی دلکشی کیا ہے، گلوں کی تازگی کیا ہے، چمن کی دلکشی کیا ہے، گلوں کی تازگی کیا ہے، رخ محبوب کے آگے قمر کی چاندنی کیا ہے، رخ محبوب کے آگے قمر کی چاندنی کیا ہے، چلو مانگو نہ مانگو تم میرے محبوب کے در پہ، مگر اتنا تو بتلا دو کہ اس در پر کمی کیا ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور آخری شعر، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ معزز و محترم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات پہ برکات، آپ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ آج کے دن کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی،
میں انتساب نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ منسوب کیا جاتا ہے۔ چلے اگر کیا جاتا بھی ہے تو ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس لیے بھی پیار ہے کہ وہ حضور کے میلادی ہیں۔ ہمیں تو اس لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پیار ہے، ویسے تو ہمیں ہر نبی سے پیار ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے ہمیں خاص پیار ہے، اس لیے کہ جو کام ہم آج کر رہے ہیں یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور اپنی ساری امت کو اکٹھا کر کے آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو کچھ آئی تمہارے پاس تورات کی باتیں اور خیر کی باتیں۔ اور پھر فرمایا وہ بہت بڑا جلسہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دور کی جو زندگی ہے جو آپ نے یہاں گزاری، پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، تو وہ سب سے بڑا جلسہ تھا، اور وہ خاص حضور کی ولادت باسعادت اور آپ کی آمد کا جلسہ، اور آپ نے سب کو جمع کر کے کہا تھا کہ میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ہستی آ رہی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد اچھا یہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آج جو انجیل ہے، اناجیل اربع جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں ایک انجیل ہے انجیل یوحنا، تو اس کا آپ 16واں باب جب دیکھیں گے تو اس میں آج بھی یہ بشارت موجود ہے کہ میں پروردگار سے کہتا ہوں، وہ تو باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لیکن ہم وہ نہیں کہہ سکتے، میں پروردگار سے کہتا ہوں کہ اب ان کے لیے وہ مددگار بھیج دے جو قیامت تک ان کے ساتھ رہے۔ اب وہ کون سا مددگار ہے جو قیامت تک امت کے ساتھ ہے؟ وہ وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا رب فرماتا ہے حبیب جب بھی میں عذاب دینے لگتا ہوں أَنْتَ فِيهِمْ، تو ان میں ہے نا، تیرا چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور تیرے چہرے کی برکت کی وجہ سے میں ان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں، وہ مددگار بھیج۔ تو احمد کا نام کیوں لیا؟ حضور کے دو نام ہیں، ایک محمد ہے ایک احمد ہے۔ سرکار نے فرمایا زمین پہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں نہیں کہا، احمد کیوں کہا؟ ایک سوال تو ہے نا، کیونکہ معروف تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کیوں کہا؟ اس میں بھی ایک راز ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اوریجنل جو کنڈکٹ ہے وہ آسمانوں سے زیادہ ہے۔ قبلہ شاہ جی حضور آپ دیکھیں نا کہ تخلیق انسانی کے 4 طریقے ہیں، وجود انسانی کے ظہور میں آنے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، اور رب اپنی قدرت کاملہ سے وجود کھڑا کر دے، یہ مثال ہے آدم علیہ السلام، نہ مرد تھا نہ عورت تھی، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، یہ اس کی قدرت کی خوبصورت مثال ہے۔ ایک دوسری مثال ہے مرد ہو عورت نہ ہو، پھر رب وجود بنائے، مرد ہو عورت نہ ہو پھر رب وجود بنائے، یہ حضرت حوا کی مثال ہے۔ مرد ہے بیوی نہیں ہے، رب نے مرد سے عورت کو تخلیق کر دیا، کمال ہوا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا ہے عورت ہو مرد نہ ہو، عورت ہو مرد نہ ہو پھر وجود تخلیق ہو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ہے۔ عورت ہے مرد نہیں ہے، میرے رب نے تخلیق کر دیا۔ اور چوتھا ہے آخری طریقہ، مرد بھی ہو عورت بھی ہو، نکاح بھی ہو، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں کائنات میں وجود کے، رب نے چاروں کے چاروں ہمارے سامنے ظاہر۔
تو ان میں یہ تیسرا طریقہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسارت والا. ورنہ لوگ کہتے ٹھیک ہے باقی تو ٹھیک ہے، مرد سے تو عورت ممکن ہے، پر صرف عورت ہو مرد نہ ہو پھر رب نہیں بنا سکتا. تو اللہ کریم نے یہ بھی صورت پیدا کر کے دکھائی، یہ دیکھو یہ بھی ہے. تو ہوا کیا تھا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے حضرت بی بی پاک مریم کی طرف اپنی روح بھیجی. روح کون سی تھی؟ حضرت جناب جبریل. جبریل امین کا ایک نام روح ہے. قرآن مجید میں نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین. تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اوپر جاتے ہیں اور ساتھ روح امین، یعنی فرشتوں سے ہٹ کر روح امین جو ہے ان کی ایک حیثیت ہے حضرت جبریل امین کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی طرف حضرت بی بی پاک مریم کی طرف روحنا اپنی روح بھیجی. اس لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے. اس پہ کچھ لوگ گمراہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو رب کی روح ہو گئی. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. روح اللہ سے مراد ہے اللہ نے حضرت جناب جبریل امین کو بھیجا، ان کا نام روح ہے. اس اعتبار سے فارسلنا الیہا روحنا. اگلی بات بڑی دلچسپ ہے. حضرت جبریل امین کو بھیجا، جاؤ اور جا کے بی بی پاک مریم کو بیٹا عطا کرو. کرتا تو رب ہی ہے، نہیں بات سمجھ رہے؟ کرتا تو رب ہی ہے، دیتا تو رب ہی ہے، پر کبھی کبھی درمیان میں وہ وسیلے کھڑے کرتا ہے. یہ سورہ مریم ہے. فارسلنا الیہا روحنا. اچھا آگے جو بات ہے ایک اور نقطہ بھی یہاں حل ہو گیا. حضرت بی بی پاک مریم کے پاس کیا ہوا ظاہر؟ فتمثل لہا بشرا سویا، ایک تندرست آدمی ظاہر ہو گیا، مرد ظاہر ہو گیا. بشر ظاہر ہوا. جبریل تھے کس صورت میں آئے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تھے جبریل نوریوں کے سردار، بشر وہ نور اصل اور صورت بشر میں آئے تو شرک نہیں ہوتا. نبیوں کا سردار اگر صورت بشر میں آ جائے تو کیسے شرک ہوتا؟ اللہ اکبر. اگر فرشتوں کا سردار اگر حالت بشر میں آ جائے تو توحید کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. نبیوں کا سردار اگر حالت بشر میں آ جائے تو اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی پریشانی والی بات کیا ہے؟ آگے کہا، آگے جو لفظ بولے وہ بھی کمال ہے. انما انا رسول ربک. بی بی میں خود نہیں آیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں، گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ یہ کہاں سے اچانک یہ مرد. اور جو پاک دامن عورت ہوتی ہے یہ اس کی صفت ہے. اور بی بی پاک مریم پاک دامن ہے. مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. رب فرماتا ہے وہ احسنت فرجہا، انہوں نے اپنے دامن کی حفاظت، پاکی کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ، پھر ہم نے ان کو اپنی روح بخشی. پتہ چلتا ہے رب جس کو خیر بخشتا ہے وہ دامن پاک ہوتا ہے. تو اپنے اپنے گھروں کو پاک رکھیں، بیٹیوں کو پاکی کی تلقین کریں، پھر رب ولایت عطا کرے گا، پھر رب برکت عطا کرے گا، پھر رب خیر عطا کرے گا. دامن کا پاک رکھنا بڑا ضروری ہے. اور میں نوجوانوں سے بھی ایک درخواست کروں گا. ہمارے ہاں یہ نوجوانوں کو عادت ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں اور پھر اسی پہ فیصلے کرتے ہیں. محلے میں، گلی کوچوں میں میرے سرکار کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا ایاکم وخدرا الدمن. حضور نے فرمایا سبزے پہ اگنے والا، بارش کے بعد جو روڑی پہ اگنے والا سبز و شاداب سبزہ ہے اور جو پھول ہے، حضور نے فرمایا اس سے بچنا. بارش کے بعد یہ جو غلاظت کے ڈھیر پہ پھول نہیں اگتے چند دنوں کے لیے روڑی پہ، حضور نے فرمایا اس سے بچنا. اور صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ حضور ما خضراء الدمن، حضور یہ روڑی پہ اگنے والے پھول سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے.
حضور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ کس پھول کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء، اس سے مراد وہ حسینہ ہے جس کی تربیت غلط ماحول میں ہوئی ہے۔ گندے ماحول میں پرورش پانے والی عورت، تم اس کے ظاہر کو دیکھو گے، اس کے باطن سے تم آشنا نہیں، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارا گھر کل کو خراب ہوگا، تمہاری نسل خراب ہوگی۔ تو صرف ظاہر کو نہ دیکھنا بلکہ کیا دیکھنا؟ فی منبت السوء، جو برائی میں جس کی پرورش ہے وہ نہیں، پرورش والا گھر دیکھنا۔ پہلے زمین دیکھنا، کس زمین سے اس پودے نے پرورش پائی ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ تو حضرت جناب بی بی پاک مریم سلام اللہ علیہا، آپ نے کہا تم آیا کیسے ہے؟ کیسے آئے ہو تم؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ آہبا وہبا یہب آہب واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں عطا کروں۔ یہاں حضرت جبریل امین نے نسبت رب کی طرف نہیں کی، کرتے تو تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہاں انہوں نے نسبت یہ کی احب لکی غلاما زکیہ، میں تجھے بیٹا دوں۔ پتہ چلا رب جب کسی کو با اختیار بنا دیتا ہے، پھر وہ اگر کسی عمل کی نسبت اپنی طرف کر لے تو وہ عطا رب کی ہی ہوتی ہے، رب کی عطا ہی ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کی ذات ببرکات کو تو رب نے مالک و مختار بنا دیا، بھائی جبریل کو بھی دیا، انبیاء کو بھی دیا، اولیاء کو بھی دیا، صوفیاء کو بھی دیا، پر جس کے لیے رب نے کہا انا اعطیناک الکوثر، جہاں پہ عقلوں کی انتہا، اس سے بڑھ کر جس کو دیا اس ہستی کا نام جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تو ذات ہی وراء الورا۔ حضرت جبریل امین نے وہاں کیا کیا؟ آپ نے پھونک ماری، سبحان اللہ، اور حضرت جناب علیہ السلام آپ کا تولد ہوا، پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو آپ پریشان تھیں کہ نہ تو مجھے کسی نے چھوا، نہ کوئی میری شادی ہوئی، اور یہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور اس وقت وہاں پہ کوئی دائی کا انتظام بھی نہیں تھا، اور زچگی کے مراحل بھی، اور وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ نیچے سے حضرت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے کلام کیا، میری ماں تو گھبراتی کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ یہ دیکھ یہ چشمہ جاری ہو گیا، خشک چشمہ پانی کا جاری ہو گیا، پانی تو مل گیا، اب کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا حزی الیکی بجذع النخلہ، یہ جو کھجور کے پکے ہوئے خوشے ہیں، تو میری والدہ آپ ان کی طرف ایسے انگلی کا اشارہ کریں، وہاں پہ پکے ہوئے نہیں تھے، لگے بھی نہیں تھے، موسم بھی نہیں تھا، ایسے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، کھجوریں پک کے گرنے لگی۔ ہم اس برادری سے بھی کہتے ہیں بھئی یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ سب سے پہلی جو اس وقت غذا تھی وہ کھجور تھی، کھجور تھی، تو کھجوروں کا تو سیزن ہی نہیں ہے ابھی، 25 دسمبر یہ تو کھجوروں کا سیزن ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا تو جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اس اعتبار سے تو صحیح نہیں ہے۔ پھر آئیے قرآن کی طرف آئیے، ایسے اشارہ کیا، کھجوریں لگی تر و تازہ، رطباً جنیہ، فریش کھجوریں تازہ گری۔ آج بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس مرحلے میں عورت کے لیے جو اس کے جزو بدن بننے میں سب سے زیادہ ممد و معاون اور طاقتور چیز ہے وہ کھجوریں، وہ اس کو دی جائے، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ اچھا اس سے ایک اور بھی ثبوت ہوا، جب میلاد ہوتا ہے تو ساتھ کچھ کھانے کی چیز کا تذکرہ بھی کہتے ہیں، باقی تو سب میں ٹھیک ہے، باقی تو ساری چیزیں چلو ٹھیک ہے، یہ بعد میں آپ کو لڈو شڈو کھاتے ہیں، یہ مٹھائی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ محبت کی نگاہ سے پڑھیے صحیح، قرآن میں یہ بھی ہے کہ جب میلاد ہو تو پھر لنگر بھی ہونا چاہیے، اور رب نے سرکاری لنگر کا اہتمام فرما دیا، اور کھجوریں بانٹی اور پانی چلا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور فرمایا کھاؤ
پیو اور ذرا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، ذکر مصطفیٰ بھی سنو، لنگر بھی کرو، آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرو، برکتیں بھی حاصل کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، بھی رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آیاں، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آیاں، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے رتبے لے آلہ سب تو مدنی کریم دے۔ اب وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بی بی یہ کیسے، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، اور یہ کیا ہوا، یہ بچہ کیسے؟ فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ، اب حوصلہ ہو چکا تھا کیونکہ برکت آ چکی تھی، فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ، کہا اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو کہنے لگے کہ بھئی ہم اس سے کیسے کلام کریں، یہ تو ابھی پنگوڑے میں پہلا دن ہے، ابتدا ہے، صبیہ بچہ ہے۔ جب اتنی بات کی ابھی ماں نہیں بولی، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا خبردار میری ماں کی طرف انگشت نمائی نہ کرنا، یاوہ گوئی نہ کرنا، عرضہ رسائی نہ کرنا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آئے آئے آئے، اس میں بھی راز ہے، یہ کیوں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلی بات یہ کیوں نہیں کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں بھی حکمت تھی۔ آپ جانتے تھے کہ ایک آنے والا فتنہ ایسا ہوگا جب لوگ مجھے اللہ کا بیٹا کہیں گے، تو پہلا جملہ بول کر رب کی توحید کو واضح کر دوں کہ تم جھوٹ کہتے ہو رب کا بیٹا، میں رب کا بیٹا نہیں ہوں، میں رب کا بندہ ہوں۔ پہلے جملے میں آپ نے ان کی نفی کر دی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور رب نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے، یہ نہیں فرمایا دے گا، دے دی، اور وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ آج بھی بعض لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ 40 سال بعد جا کے نبوت ملتی ہے، میں نے کہا قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پہلا دن ہے اور فرماتے ہیں وجعلنی نبیّا، رب نے مجھے نبوت کا تاج عطا کر دیا۔ نبی پہلے سے ازل سے نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت کبھی کبھی وہ 40 سال میں جا کے کرتا ہے، نبی ہوتا ازل سے نبی ہے۔ اور بھی ساتھ فرمایا وجعلنی مبارکن، اور میں ہوں بھی بڑی برکتوں والا۔ یہ کیوں کہا کہ میں برکتوں والا ہوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ان کے ہاں بغیر باپ کے بیٹے کا ہونا نحوست کی علامت ہے۔ تو اس سوال کا جواب تھا کہ خبردار میرے خاندان کی طرف تم کبھی اس طرح کی بات نہ کرنا، وجعلنی مبارکن، میں برکتوں والا ہوں اور رب نے مجھے برکتیں دے کے بھیجا ہے، اور تم دیکھو گے کہ میری برکتوں سے کیسے خالی جگہ پہ چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کیسے پھول لگتے ہیں، اور کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور کیسے جو اندھے ہیں ان کو میں آنکھیں عطا کروں گا۔ یہ ساری باتیں مبارکن میں ہیں، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں بھی میں برکتوں والا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور رب نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے کی، وَأَدُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں تو میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ ایک قادیانی نے ایک بار مجھ سے سوال کیا تھا، ہماری آج سے چند سال پہلے ڈیبیٹ ہوتی تھی واٹس ایپ پہ، کچھ قادیانی طبقات کے ساتھ مناظرے، اور پھر ہم نے وہ چھوڑ دیا سلسلہ۔ تو وہ کہنے لگا جی دیکھیں قرآن مجید میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تو آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ، اب بتائیں وہاں وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے زکوٰۃ ضرور دیں گے، تو اب بتائیں وہاں وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ میں نے کہا سوال تو تیرا اچھا ہے، لیکن تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، پہلے تو نصاب ثابت کر، پہلے ثابت کر کے ان کے بعد مال ہے،
تو پہلے نصاب ثابت کر دے پھر ہم زکات ثابت کر دیں. تو ساتھ ایک لفظ انہوں نے بولا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور فرمایا رب نے جہاں مجھے حکم دیے ہیں تو ایک خاص حکم یہ دیا ہے کہ میں اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرتا ہوں. چونکہ والد تو تھے نہیں تو والدہ سے حسنی سلوک کرنا. اب ایک بات اور یہاں ضمن کر دوں، وہ جو میں نے بات چھیڑی تھی کہ احمد کیوں کہا، محمد کیوں نہیں کہا. علیہ السلام کا باپ تو نہیں ہے، لیکن پھونک کن کی تھی؟ وہ تھی حضرت جبریل امین تھی. اور آپ جانتے ہیں جبریل کا تعلق آسمانوں سے ہے یا زمین سے؟ آسمانوں سے. ان کا اوریجنل تعلق آسمانوں سے ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں بھی کہاں گئے؟ آسمانوں پہ. اور پہلے بھی ان کا لنک ادھر تھا. تو پھر جن کا اصلی لنک آسمانوں سے تھا، آسمانوں پہ حضور کا نام احمد تھا، اس لیے آپ نے احمد ہی بولا، احمد بولا. اور پھر یہ یاد رکھیں، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر باپ دنیا سے چلا بھی جائے تو اسے باپ کا گھر دکھائے. اب سمجھ میں آئی بات؟ حضرت بی بی پاک آمینہ سلام اللہ علیہا ایک ہی سفر کیا. کس مقصد کے لیے؟ کہ میرے بیٹے لخت جگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی مدینہ طیبہ میں رخصت ہو گئے تو میں ان کی قبر دکھا کے لیا. تو حضور کا بچپن کا یہ طویل سفر اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد گرامی کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کے لیے قصد کرنا اس پہ، اور وہ حضور کا تو سفر ہی والد کی قبر کی زیارت کے لیے تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے والد، دادا، پردادا، ان کا علاقہ دیکھا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف کیوں بھیجا؟ تاکہ اب سمجھ میں ان کا ایریا تو وہ ہے، ان کو اس ایریے کی زیارت کرائی جائے. وہاں پہ بھیج دیا گیا، وہاں پہ تو بھیج دیا گیا تو پھر واپس کیوں لایا جائے گا؟ واپس بھی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، واپس بھی آئیں گے. کب آئیں گے؟ قرب قیامت میں آئیں گے. قرآن مجید میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قرآن مجید 25واں پارہ ہے. قادیانی یہاں پہ آ کے سب سے زیادہ گمراہ کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ آئیں گے قیامت سے پہلے. یہ ہے 25ویں پارے کی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کبھی اس میں شک نہ کرنا. تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی غیبی خبر ارشاد فرما دی. یہ آخری دو باتیں میں کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھنے والی. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ابن مریم نہ آئے. آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا. لَيَنزَلَنَّ عِيسَى ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے واپس آئیں گے زمین پہ. کس جگہ پہ آئیں گے؟ ملک شام میں. شام کی جامع مسجد، جامع مسجد کے مشرقی کنارے پہ، مشرقی کنارے پہ اتریں گے. اور اس وقت امام کون ہوگا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اولاد پاک سے حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضور کی اولاد پاک میں سے. تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب آذان بھی ہو چکی ہوگی، تکبیر بھی ہو چکی ہوگی. تو اس وقت آپ اتریں گے تو حضرت امام مہدی فرمائیں گے بھی ٹھیک ہے اب سیڑھی لگائی جائے. اب جو ہستی آسمانوں سے بغیر کسی توسل کے مینار پہ اتر سکتی ہے تو وہ مینار سے نیچے بھی اتر سکتی تھی، مگر چونکہ وہاں مافوق الاسباب کے تحت تھا. اب جب وہ آ گئے ہیں مینار پہ تو اب اسباب کی دنیا شروع ہو گئی. اس لیے فرمائیں گے یہاں پہ سیڑھی لائی جائے. تو سیڑھی لائی جائے گی. سرکار فرماتے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں زرد رنگ کی دو چادریں ہیں، نہا کے آئے ہیں اور بارش کے قطرات ان کے سرخ بالوں سے گر رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں، اور حضور اس منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ نیچے اتر کے حضرت امام مہدی کہیں گے آئیں جی تشریف لائیں، مصلی سنبھالیں. اور حضور فرماتے ہیں بھائی کیا خوبصورت منظر ہوگا. اے میری امت تمہاری کیا شان ہے، اے میری امت تمہاری کیا شان ہے جب عیسیٰ ابن مریم بھی تمہارے درمیان کھڑے ہوں گے اور تمہارا امام آگے ہوگا اور وہ پیچھے ہوگا.
امام مہدی کے حضرت سیدنا امام مہدی آپ کے حضور آپ آگے تشریف لائیں. وہ کہیں گے نہیں جی جماعت آپ کروائیں. ہمارے فقہا نے اس پہ بڑی محنت کر کے یہاں پہ ایک نقطہ بھی لکھا کہ اذان بھی ہو چکی تھی, تکبیر بھی ہو چکی تھی, امام بعد میں آیا. تو وہ کہتے ہیں اگر امام گھر میں ہو تو اذان بھی ہو جائے اور تکبیر بھی ہو جائے, وہ بعد میں دروازے سے مصلی پہ آئے تو نئی تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں, اسی تکبیر سے امامت ہو سکتی ہے. اس سے یہ نقطہ نکلا, نئی تکبیر کی ضرورت نہیں. تو وہ آئے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام, تو کہیں گے نہیں جی آپ کھڑے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں گے کہ نہیں میں نبی ضرور ہوں, نبوت سلب نہیں ہوتی, یاد رکھیے میں نبی. بعد ہمارے خطبہ یہاں پہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں یا میں نبی بن کر نہیں آیا. نہیں ہیں تو آپ نبی ہی, لیکن آپ فرمائیں گے ہوں میں نبی ہی لیکن آج میں حضور کا امتی بن گیا. پیچھے نماز پڑھیں گے, پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شان کیا ہے اور حضور کا مقام کیا ہے. اور برناباس میں آج بھی لکھا ہوا ہے, آپ نے فرمایا اگر میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پا لیتا تو میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نالین جو ہیں سیدھے کرنے میں بھی فخر محسوس کرتا. اور اس مقام پہ سرکار نے فرمایا وہ آئیں گے اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. کس کو قتل کریں گے؟ یہ آخری بات ہے, بڑی توجہ والی ہے. دجال کو قتل کریں گے. تو بھائی بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے کوئی اسپیشل دشمنی ہے؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا دجال سے ٹکر کے لیے؟ تو ایک بات یاد رکھیے, ایک شیطانی قوتیں ہیں, ایک روحانی قوتیں ہیں. تو شیطانی قوتوں کا تمام تر آخر میں جا کے جو مرکز ہے وہ دجال بن جائے گا, شیطانی قوتوں کا. اور روحانی قوتوں کا جو مرکز ہے وہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن جائے. وجہ کیا ہے کہ دونوں کا تعلق آسمان سے ہے. شیطان کا تعلق بھی ہے تو آسمانوں سے ہی نا, تو ضرورت تھی کہ آسمانوں سے جس کا لنک ہے اس کے توڑ کے لیے بھی کوئی آسمانوں سے ہی. تو دجال چونکہ انسان ہے, دجال انسان ہوگا, انسانی لبادے میں آئے گا. شیطان جو ہے اس کے لبادے میں نہیں آئے گا, فرشتے کے لبادے میں نہیں آئے گا. تو یہ شیطان یہ جو دجال ہے وجود انسانی میں ہوگا اور انسانی لبادے میں آئے گا. تو ضرورت تھا انسانی لبادے میں روحانی قوت ہو. تو انسانی لبادے میں کون تھا جس کا تعلق آسمانوں سے تھا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو ان کو بھیجا گیا, ادھر سے اس کو بھیجا گیا. اب طاقتیں بھی دونوں کو دی گئی, ادھر اس کو بھی طاقت دی گئی کہ وہ آگ لگا دے, ادھر طاقت دی گئی آگ بجھا دے. ادھر طاقت دی گئی طاقت سے مار سکتا ہے, ادھر وہ احیی الموتیٰ طاقت دی گئی مردے کو زندہ کر سکتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی تھے. لیکن بتایا جا رہا ہے حضور کے غلاموں کی شان دیکھو, ادھر وہ قوت ہے اور ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان پیچھے تھا, دجال اس کی قوت کا مظہر تھا, عیسیٰ علیہ السلام یہاں آگے تھے. پیچھے اصل میں مصطفیٰ کی قوت ہی کام کر رہی ہے, پیچھے نگاہ مصطفیٰ ہی کام کر رہی تھی. تو اس صورتحال میں جس وقت حضور فرماتے ہیں 30 دجال آئیں گے. کتنے دجال آئیں گے؟ دجال سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے منی دجال جو ہیں وہ آئیں گے اور ان کی تعداد 30 ہوگی. اور ہمیں بھی بہت سارے دجالوں کا سامنا ہے کے اندر. تو دجالوں سے پہلے بھی اصل دجال سے یہ ہوگا خاتم الدجالین, 30 دجالوں کا آخری خاتم الدجالین. تو اس کا مقابلہ بھی اسی دور میں ہونا ضروری تھا کیونکہ یہ دور ہے خاتم النبیین کا, وہ خاتم الدجالین ہے. تو اس کا مقابلہ ضروری تھا کہ خاتم النبیین کے دور میں, اس لیے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کو لایا گیا. اور پھر یہاں پہ آخری بار پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان دجالی قوتوں پہ کریں گے. آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اور خود کو حضرت جناب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے تیار کریں. اب وقت آ گیا ہے
قیامت کی جو نشانیاں ہیں ابتدائی وہ پوری ہونی شروع ہو گئی ہیں، وہ ہم اس طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، ہم نہیں تو ہماری نسلیں آگے یہ فتنے تیزی کے ساتھ. حضور نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح فتنے برسیں گے. ہر دن نیا فتنہ، ہر لمحہ ہر رات نئے فتنے. صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، فتنوں کی وجہ سے شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہے، صبح کافر ہو جائے گا. تو اس وقت حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت امام مہدی کے ساتھ ہونا، اور اس میں مقصد یہ ہے اہل بیت کا دامن پکڑ لینا، قرآن کا دامن پکڑ لینا، نیکوں کے ساتھ ہو جانا، اہل علم کے ساتھ ہو جانا. ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو خدا کی قسم تم بچ جاؤ گے. اور پھر اس پہ حضور نے بات ختم کر دی، فرمایا لَيَنْزَلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لَإِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، اتریں گے دجال کو قتل کریں گے، پھر آخر کار عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ حاضری دیں گے. اور جب میری قبر پہ حاضری دیں گے تو پھر آ کے میری قبر پہ کیا کریں گے؟ مجھے سلام کریں گے. اور جب مجھے وہ سلام کریں گے ثم لأجیبنہ، تو میں اپنی قبر سے عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور جواب دوں گا، اور اس جواب کو سارے کا سارا مدینہ سنے گا. سچے عیسیٰ کی پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ حضور کو سلام کریں گے تو میرے سرکار قبر مبارک سے اس کو جواب دیں گے، جس کو مسجد نبوی میں موجود سب لوگ سنیں گے. مجھے بتائیے جب عیسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہوں گے تو حضور کو وہ زندہ سمجھ رہے ہوں گے یا نہیں؟ اور مجھے بتائیے جب قبر سے جواب آ رہا ہوگا تو اس وقت کس کا عقیدہ بول کے بیان کر رہا ہوگا کہ سینکڑوں سال پہلے بریلی کی سرزمین سے ایک دیوانے نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا جانے والے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے آج کی اس خوبصورت روحانی محفل پاک کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے. آمین و آمین.